بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالزرمة بالنار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، یعنی قیامت نہیں آئے گی. کب تک نہیں آئے گی؟ فرمایا کہ یہاں تک کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، پس سال جو ہے مہینے کی طرح اور مہینہ جمعے کی طرح یعنی ہفتے کی طرح، اور جمعے کا دن جو ہے وہ ایک دن کی طرح، اور دن جو ہے یہ ایک ساعت کی طرح، ایک گھنٹے کی طرح، اور ایک گھنٹہ بھی اتنا مختصر ہو جائے گا جیسے سوکھی ہوئی گھاس کے اندر ایک شعلہ سا لگایا جاتا ہے، بھڑک جاتا ہے. کتنی دیر لگتی ہے؟ ذرا سی آگ شعلہ لگایا اور بھڑک جاتا ہے. فرمایا کہ قیامت جو ہے یہ قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک یہ سی چیزیں نہ ہوں کہ دن جو ہیں سمٹتے چلے جائیں گے، سال جو ہوں گے وہ مہینوں کی طرح گزرنے لگیں گے، مہینے جو ہیں وہ ہفتوں کی طرح گزرنے لگیں گے، اور ہفتے جو ہے وہ دنوں کی طرح گزرنے لگیں گے، اور دن جو ہے وہ گھنٹوں کی طرح گزرنے لگیں گے، اور گھنٹے جو ہیں وہ ایسے گزریں گے جیسے آگ کے اندر، اس کے اندر سوکھی ہوئی گھاس کے اندر جو ہے وہ چنگاری لگا دی جائے. اب یہ ہم دیکھیں تو ویسے تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ زمانہ جو ہے بالکل قیامت کے قریب، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، امام مہدی علیہ الرضوان تشریف لے آئیں گے، دجال کا ظہور ہو جائے گا، جب یہ سب چیزیں ہوں گی اس وقت جو ہے یہ حالات پیدا ہوں گے، صورتحال ہوگی. لیکن جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی ابتدا ہو چکی ہے. کیسے؟ کہ آپ خود رمضان المبارک کا مشاہدہ کر لیں
کہ کتنی تیزی کے ساتھ یہ گزرا ہے۔ کہ پہلے کچھ رمضان مبارک محسوس ہوتا تھا، پتہ چلتا تھا، آدمی سردی اور گرمی سے جو ہے پریشان ہوتا تھا، وقت کے نہ گزرنے کا گلہ کر رہا ہوتا تھا کہ کیسے وقت کاٹوں، روزہ رکھ لیا، شام نہیں ہو رہی، عصر کے بعد سے جو ہے وہ ادھر سے ادھر بھاگتے پھر رہے ہیں کہ کب جو ہے افطار کا وقت آئے گا، کب جو ہے وہ روزہ کھلے گا۔ لیکن اب ایسی کوئی صورت ہوتی نظر نہیں آتی۔ یہاں ایک سحری کھاتے ہیں، وہاں جو ہے وہ افطار تیار ہے، وہاں افطار کر کے ابھی فارغ نہیں ہوتے کہ سحری تیار ہو جاتی ہے۔ انتہائی تیزی کے ساتھ جو ہے وقت گزر رہا ہے۔ 20 دن گزر گئے، 21ویں شب جو ہے وہ شروع بھی ہو گئی، اور ابھی آپ بیٹھے ہیں اور ابھی آپ چاند دیکھ کے جو ہے بھاگنے کی فکر میں لگے ہوئے ہوں گے۔ یہ انتہائی تیزی کے ساتھ یہ وقت گزر جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ یہ وقت ایسا آ جائے گا کہ بہت تیزی کے ساتھ وقت گزرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ اوقات زندگی میں برکت عطا فرمائیے، کیونکہ وقت تو وہی ہے، 24 گھنٹے 20 گھنٹے نہیں ہو گئے، وہی 24 گھنٹے ہیں۔ مہینے کے 29-30 دن یا 30-31 دن، اسلامی اعتبار سے دیکھا جائے تو 29-30 دن، اور انگریزی اعتبار سے دیکھا جائے تو 30 یا 31 دن، وہ بھی وہی ہیں۔ یہ بھی نہیں ہوا کہ مہینہ جو ہے وہ کم کر دیا گیا ہو، جیسے بعض جو ہے وہ مغربی ممالک میں کہا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں بھی ایک مرتبہ پاکستان کے اندر بھی یہ تجربہ ہو چکا ہے کہ گھنٹہ جو ہے وہ پیچھے کر دیا گیا تھا۔ کہ وقت کو جو ہے وہ لینے کے لیے گھنٹوں کو جو ہے پیچھے آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہے کچھ، وقت بھی اپنی جگہ پر ہے، مہینے کے دن بھی وہی ہیں، گھنٹوں کے وقت بھی وہی ہیں، سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس کے باوجود تیزی ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ جلد سے جلد گزر رہا ہے، تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر سے برکت اڑ گئی ہے، برکت اڑ گئی ہے۔ اور آدمی جو ہے وہ بظاہر ایسا مصروف ہو گیا ہے، اور ایسا اپنے آپ کو جو ہے وہ اس نے صحیح کاموں میں یا غلط کاموں میں اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ وقت کا گزرنا پتہ ہی نہیں چلتا کب گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ 10 دن دیے ہیں، آج اس کی پہلی شب ہے اور اس کے بھی 4-6 گھنٹے گزر گئے، اور بقیہ رات بھی بہت جلدی گزر جائے گی۔ 21ویں شب جو ہے وہ سمجھیں کہ ختم ہو گئی، گزر گئی۔ 21ویں شب بھی جو ہے وہ شب قدر میں سے ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہے کہ 27ویں شب شب قدر ہوگی یا 29ویں شب قدر ہوگی، نہیں، بلکہ 21ویں شب بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ 5 راتوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم فرمایا، 21، 23، 25، 27، 29۔ اور ویسے جو ہے وہ جس رات کے اندر بھی اللہ کی طرف رجوع کر لیا جائے اس کو شب قدر بنا سکتے ہیں ہم۔ تو یہ وقت جو ہے یہ بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور یہ 10 دن بھی بہت تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے اگر ہم نے جو ہے ان اوقات کی قدر نہ کی اور ان اوقات کو صحیح طور پر نہیں سمجھا۔ یہاں آ کر بیٹھے اور ابھی جیسے یہ دیکھا گیا کہ جب کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو اتنی دیر کا وقت ہے، اس میں تھوڑا گپ شپ لگا لے،
اور ہر طرف سے جو ہے وہ باتوں کی آوازیں اور باتوں میں لگنا، وہ مصروف اپنے آپ کو ایسا کیا کہ وقت بھی گزر گیا۔ تو وقت اسی طریقے سے باتیں کرتے کرتے میں گزر جائے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس وقت سے کچھ فائدہ اٹھا لیں، اس وقت سے کچھ فائدہ اٹھا لیں، یہ 10 دن جو ہے یہ ہماری زندگی کے بہترین زندگی بن جائیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعتکاف جو ہے یہ ایک شارٹ کورس رکھا ہے آپ کے لیے۔ جس طرح کورس ہوتے ہیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے کورس رکھے جاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی، پوری زندگی کے لیے آپ کے لیے ایک شارٹ کورس رکھ دیا ہے کہ آپ ان 10 دنوں کے اندر جو ہے اپنا کام جو ہے اس انداز سے کر لیں کہ اس کو سیکھ کر پھر آپ آگے جو ہے وہ اچھے انداز سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ اب اس میں کیا ترتیب ہو، کس طریقے سے ہم جو ہے اس 10 دن کو جو ہے کارآمد بنائیں، کس طرح ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اعتکاف جو ہے یہ انفرادی عبادت ہے، یہ اجتماعی عبادت نہیں ہے، انفرادی عبادت ہے کہ ہم اس کے اندر جو ہے وہ انفرادی طور پر اپنی اپنی عبادات کریں، اللہ کے آگے جو ہے روئیں اور گڑ گڑائیں۔ یہ جو اجتماعی اعمال کیے جاتے ہیں یہ اس طرف متوجہ کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں سارا سال کرنے کی عادت نہیں ہوتی، تو انفرادی طور پر جو ہے وہ سونے لگ جاتے ہیں، نیند آنے لگ جاتی ہے، تو اس لیے تھوڑا سا جو ہے وہ جگانے کے لیے یہ اجتماعی اعمال رکھے جاتے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ تو ہو، کچھ نہ کچھ تو کام ہو، کچھ نہ کچھ تو ترتیب بنے، اور اسی کو دیکھتے ہوئے سیکھتے ہوئے جو ہے وہ ہم آگے بڑھیں۔ اس لیے یہ اجتماعی اعمال رکھے جاتے ہیں، اصل جو ہے وہ انفرادی اعمال ہیں، اور یہ دن بھر کے اندر اجتماعی اعمال اگر دیکھے جائیں تو تھوڑے سے ہی ہیں۔ اب مثال کے طور پر جو ہمارے ہاں کی ترتیب ہے وہ ترتیب یہ کہ فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ یاسین شریف پڑھی جاتی ہے۔ آپ نے یاسین شریف پڑھنے میں کتنی دیر لگائیں گے؟ 2 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، بس ہو جائے گی یاسین شریف۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ تعلیم ہو جاتی ہے، 6 نمبر کا بیان ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر بھی 10-15 منٹ لگتے ہیں، 5-10 منٹ بس، پھر فارغ۔ پھر جو ہے وہ دوپہر میں جو ہے وہ 12 بجے کے قریب اٹھایا جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ ذکر، درود شریف، ختم خواجگان، یہ 12:30 کے قریب، 12:15 12:30 بجے شروع ہوتا ہے، اور 1:30 بجے ظہر کی اذان ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد پھر فارغ، تعلیم ہو کے پھر فارغ۔ پھر عصر کے اندر جا کر مغرب سے ذرا سی پہلے جو ہے وہ درود شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے، دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے افطار سے پہلے۔ یہ کل ٹوٹل جو ہے وہ اجتماعی اعمال ہوتے ہیں، اور طاق راتوں کے اندر یہ بیان کی ترتیب ہو جاتی ہے۔ باقی سارا کا سارا وقت آپ کے انفرادی عمل کے لیے خالی پڑا ہوا ہے۔ کامیاب انسان کون ہے کہ جو اپنے انفرادی اعمال کے لیے ایک نظام الاوقات بنائے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک نظام الاوقات، ایک احتساب الاوقات، 2 چیزیں ہیں، نظام الاوقات اور احتساب الاوقات۔ نظام الاوقات کیا ہے کہ میں نے کس وقت کے اندر کیا کام کرنا ہے، میں نے کس وقت کے اندر کیا کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ زندگی دی ہے اس کے اندر نظام الاوقات کا بڑا دخل ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، 5 نمازوں کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ فجر کے وقت جو ہے وہ اس کا وقت مقرر کر دیا، اتنے بجے سے اتنے بجے تک پڑھو گے ادا ہوگی، اس کے بعد اگر جاؤ گے تو پھر کیا ہو جائے گی؟ قضا ہو جائے گی، ادا نہیں ہوگی۔ ظہر کی وقت کا وقت جو ہے مقرر کر دیا، اس وقت سے اس وقت تک پڑھنی ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ عصر، مغرب، عشاء سب کے لیے وقت مقرر کر دیا۔ روزے کے لیے ایک وقت مقرر کیا کہ اگر اس سے ذرا سا بھی ادھر ادھر ہوئے، سحری جو ہے وہ 1 منٹ بعد تک کھا لی،
1-2 منٹ جو ہے اس کے اوپر کر دیے، روزہ گیا۔ افطاری جو ہے وہ 1-8 منٹ پہلے کر لی، 2 منٹ پہلے کر لی، روزہ گیا۔ وقت مقرر کیا، ادھر سے ادھر تک رکھنا ہے۔ قربانی اللہ نے مقرر فرمائی، اس کے لیے وقت رکھا کہ 10 ذی الحجہ کو جو ہے وہ آپ نے قربانی کرنی ہے۔ کوئی 9 ذی الحجہ کو کر دے، 8 ذی الحجہ کو کر دے، نہیں ہوگی۔ 12 تک کا وقت مقرر کیا، کوئی اس کے بعد کر دے، نہیں ہوگی۔ تو ایک نظام الاوقات اللہ نے دیا ہے کہ اپنی زندگی میں نظام الاوقات لے کر آؤ۔ اب یہ ہم مسجد کے اندر آ کے بیٹھے ہیں، تو مسجد کے اندر آنے کے بعد بھی اگر ہم نظام الاوقات نہ بنا سکیں اپنا، اور اس ترتیب کے مطابق نہ چل سکیں، تو پھر ہم یہ 10 دن ایسے ہی ضائع کر دیں گے۔ مسجد کے اندر ہم آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمارا پہلا کام کیا ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں، اعتکاف میں ہونے کی حالت میں، ہماری ان 10 دنوں کے اندر کوئی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹے۔ ہماری جو ہے وہ کوئی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ سوتے رہ جائیں۔ سحری کے لیے آپ کو 10 آدمی اٹھا دیں گے، ظہر کی نماز کے لیے بھی آپ کو 10 آدمی اٹھا دیں گے، لیکن کیا ہے کہ آپ کو اٹھایا جا رہا ہے، آپ اٹھ ہی نہیں رہے، ادھر سے ادھر کروٹ بدلے چلے آ رہے ہیں۔ جب اٹھے تو نماز کے اندر جو ہے وہ 5-7 منٹ رہ گئے، 2 منٹ رہ گئے، اب اٹھ کے جو ہے باتھ روم بھاگ رہے ہیں، وضو کے لیے بھاگ رہے ہیں، اور جب تک وضو کر کے آئے تو امام نے السلام علیکم آپ کو سلام کر دیا۔ یا آپ جو ہیں وہ پیچھے جو ہے مسجد میں ہونے کے باوجود جو ہے وہ پیچھے سزا میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اسکول دیر سے آتا ہے آدمی تو اس کو پیچھے کرتے نا طالب علم کو کہ پیچھے کھڑے ہو جاؤ، تو ایسے ہی آپ بھی جب دیر سے پہنچیں گے تو اللہ میاں کیا کہیں گے، کھڑے ہو جاؤ پیچھے، امام صاحب نے سلام پھیرا، اب تمہاری 2 رکعتیں پوری کرو اپنی۔ تو مسجد میں ہوتے ہوئے بھی آپ کی رکعت نکل جائے، رکعت نکلنا تو بہت دور کی بات ہے، آپ کی تکبیر اولیٰ چھوٹ جائے تو یہ اس سے محرومی کی بات نہیں ہے۔ آپ کی ترتیب کیا ہونی چاہیے کہ آپ اذان سے پہلے مستعد ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں، تیار ہو جائیں کہ میں جو ہوں جلد سے جلد، اس سے پہلے کہ بیت الخلاء میں رش لگے، وضو خانے میں رش لگے، میں اس سے پہلے جو ہے اپنا وضو بنا لوں، اپنے آپ کو تیار کر لوں۔ فکر کی بات ہوتی ہے۔ حضرت مولانا ادریس میریٹھی رحمۃ اللہ علیہ بنوئی ٹاؤن کے بڑے استادوں میں سے گزرے ہیں۔ اللہ نے ان کو بڑی بزرگی نصیب فرمائی تھی۔ جب آخری وقت آیا تو جلالین شریف جو ہے وہ کتاب ہے قرآن کریم کی تفسیر کی جو پڑھائی جاتی ہے مدارس میں، تو وہ پڑھا رہے تھے، اور سورہ مطففین کی آیت تھی ان الابرار لفی نعیم، کہ بے شک نیک لوگ جو ہیں کس میں، نعمتوں میں ہیں۔ یہ پڑھایا اور پڑھا کے جو ہے وہ سبق بند کر دیا، پوری صورت نہیں کی، بس ان الابرار لفی نعیم تک پڑھا کے بند کر کے اڑ گئے۔ گھر تک جانے لگے تو کسی نے راستے میں کہا کہ حضرت فلاں تقریب ہے، اس کے اندر آپ شرکت کے لیے، میاں ہوں گے تو آ جائیں گے، یہ کہہ کے چلے گئے۔ اپنے گھر میں پہنچے، تھوڑی دیر کے بعد اطلاع کہ حضرت انتقال فرما گئے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ جو ہیں کس میں، نعمتوں میں، اللہ خود دکھاتے ہیں۔ تو ان کا معمول کیا تھا کہ انتہائی کمزور ہو گئے تھے، ضعیف ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ بنوری ٹاؤن کے اندر ہی گھر تھا، اور بنوری ٹاؤن کوئی بہت بڑا مدرسہ نہیں ہے، بہت بڑی جگہ نہیں ہے،
آدمی کہیں بھی اس کے آس پاس بھی ہو تو 2 منٹ میں 4 منٹ میں پہنچ جائے گا، بہت آہستہ چلے گا 5 منٹ میں مسجد کے اندر پہنچ جائے گا۔ لیکن ان کو جو ہے اپنے گھر سے مسجد تک پہنچنے میں 15 سے 20 منٹ لگتے تھے، آہستہ 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 کر کے چڑھنا اترنا جو ہے وہ پہنچتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود کبھی پہلی صف نہیں چھوٹتی تھی، کبھی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹتی تھی، اور مسجد میں آنے کے بعد سب سے پہلے اپنی گھڑی کو جو ہے اس سے ملایا کرتے تھے کہ یہ نہ ہو جائے کہ میری گھڑی آگے پیچھے ہو جائے اور میری کوئی نماز چھوٹ جائے۔ تو بھئی ظاہر سی بات ہے، جب ایسا اہتمام ہوگا تو ان الابرار لفی نعیم کا تمغہ ملے گا نا۔ کچھ کرتا ہے تو آدمی کو ایک تمغہ ملا کرتا ہے۔ تو آپ جب مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی جیت کیا ہے؟ آپ کی جیت یہ ہے کہ آپ کی کوئی تکبیر اولیٰ چھوٹے نہیں ہے، کوئی نماز جو ہے اس کے بغیر اس کے جو ہے وہ امام کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ کی تکبیر ملی ہوئی نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں ہے۔ پہلے سے تیار ہو ساری چیزیں کر کے۔ اگر آپ جو ہیں وہ صرف یہ بنیادی جو سامنے کی عبادتیں ہیں انہی کو اپنا لیں تو آپ کا نظام الاوقات ایسا بن جائے گا کہ آگے بھی آپ کو فائدہ دے گا۔ وہ کیا ہے؟ فجر کی سنتیں، فجر کی نماز، اشراق، سورج نکلنے کے تقریباً 10 منٹ کے بعد اشراق کی نماز کا اہتمام، اور پھر جو ہے وہ جب تقریباً جو ہے 2-3 گھنٹے گزر جائیں، جب سو کر آپ تھوڑا سا اٹھ جائے تو اس وقت میں جو ہے وہ چاشت کی نماز، ظہر کی جو ہے وہ پہلے کی 4 سنتیں، ظہر کے بعد کی 4 سنتیں، عصر کی جو ہے وہ پہلے کی 4 سنتیں، ظہر کی جو ہے وہ پہلے اور بعد کی 4 اور 2 سنتیں تو سبھی لوگ ادا کر لیتے ہیں کہ سنت مؤکدہ ہے۔ عصر کی جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جی وہ تو ہے سنت غیر مؤکدہ تو ہے، کیا کرنا، نہیں اس کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے اس کی بہت تاکید بھی فرمائی ہے۔ ایک بزرگ کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے نماز جنازہ کی جو شرائط رکھی کہ میری نماز جنازہ کون پڑھائے، تو اس کے اندر ایک شرط یہ بھی تھی کہ میری نماز وہ شخص پڑھائے جس کی کبھی جو ہے وہ عصر کی سنت نہ چھوٹی ہو، عصر کی سنت نہ چھوٹی ہو، فرض نہیں، عصر کی سنتیں بھی نہ چھوٹی ہو۔ اور اس کے لیے کون کھڑا ہوا، کون ان شرائط کے اوپر پورا اترا؟ کوئی عالم، کوئی مولوی نہیں، بلکہ ایک بادشاہ وقت، ایک بادشاہ وقت، اس وقت کا بادشاہ جو ہے وہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ میری جو ہے وہ کبھی بھی عصر کی سنتیں فوت نہیں ہوئی ہیں، جتنی بھی شرائط ہیں وہ ساری شرائطیں میں پوری کرتا میرے اوپر، اور انہوں نے جو ہے میرا پردہ چاک کر دیا۔ حالانکہ بادشاہ تو مصروف ترین آدمی ہوتا ہے، ساری مصروفیات ہوتی ہے، اور آج کل تو بادشاہوں کے پاس ساری اس کے علاوہ نماز کے علاوہ ساری مصروفیات ہوتی ہیں۔ تو عصر کی سنتیں اہتمام کے ساتھ، مغرب کے بعد کی 6 اوابین، 2 سنتیں پڑھ کے پیچھے بیٹھ کے جو ہے وہ باتیں کرنے کے بجائے اوابین پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائے، 6 رکعت جو ہے وہ اوابین پڑھے۔ یہ تو کم سے کم درجہ ہے اوابین کا، ورنہ حدیث شریف کے اندر 20 رکعت تک اوابین کی آتی ہے۔ اور ہمارے بزرگ حضرات جو ہے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، یہ حضرات جو ہے یہ اوابین کی جو ہے وہ 20 رکعت ہی ادا کرتے تھے۔ اوابین کی 20 رکعت الگ، تراویح کی 20 رکعت الگ، تو ہم کم از کم 6 رکعت تو ادا کر ہی لیں۔
اور تراویح کے بعد جو ہے وہ رات کو اللہ نے موقع دے رکھا ہے، زندگی میں جو ہے وہ موقع نہیں مل پاتا، گھر کے اندر جو ہے موقع نہیں مل پاتا، نہیں اٹھ پاتے، یہاں مسجد میں اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تہجد کا موقع ملا ہوا ہے۔ اگر ہم انہی کا اہتمام کر لیں، اگر ہم انہی چیزوں کو بہت اہتمام کے ساتھ ادا کر لیں، ان کا نظام الاوقات جو اپنا درست کر لیں کہ ہماری جو ہے یہ چیزیں چھوٹے نہیں۔ ان 10 دنوں کے اندر نہ تو ہماری کوئی فجر کی سنت چھوٹے، نہ فجر کی تکبیر اولیٰ چھوٹے، نہ ظہر کی چھوٹے، نہ عصر کی چھوٹے، نہ اشراق چھوٹے، نہ چاش چھوٹے، نہ اوابین چھوٹے، نہ تہجد چھوٹے۔ اگر ہم ان سب چیزوں کا اہتمام کر لیں تو یہ ہمارے لیے آگے بہت اہم چیزیں بن جائیں، آگے بھی کام میں لگ جائیں، ساری زندگی میں اس کا اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ یہ بہت اہم وقت ہے۔ اضافی چیزیں تو اور جو کر سکے کرے، لیکن ان چیزوں کو جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ اپنے اس کے اندر ڈال لیں، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے میں نے۔ یہ اپنا نظام الاوقات بنایا۔ ایک صاحب نے جو ہے وہ ایک مرتبہ سوچا کہ میں بزرگوں کے پاس جاتا ہوں اور بزرگوں سے جو ہے وہ معلوم کرتا ہوں کہ ان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کا جو ہے وہ کل آخری وقت ہو، اگر آپ کو اطلاع مل جائے کہ کل جو ہے وہ ملک الموت آپ کے پاس تشریف لا رہے ہیں، بس آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، تو آپ آج کا دن جو ہے وہ کیسے گزاریں گے؟ کون سا ایسا کام کریں گے جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اپنے آخری وقت کو اچھا گزاریں؟ تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں ان سے یہ بات کروں گا، ان لوگوں سے یہ بات کروں گا تو اس سے جو ہے وہ مجھے اچھے کام پتہ چلیں گے، تو میں بھی ان کو اختیار کر لوں گا۔ تو بڑے سوچ بچار کر کے وہ ایک بزرگ کے پاس پہنچے اور جا کر ان سے یہ بات عرض کی کہ حضرت اگر آپ کو جو ہے وہ یہ بتا دیا جائے کہ کل جو ہے وہ صبح کی فلائٹ سے آپ کی روانگی ہے اور ملک الموت جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں، بس یہ آج کا دن آپ کے پاس آخری ہے، آپ جو ہے کون سا عمل کریں گے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کا آخری وقت اچھا ہو جائے؟ فرمایا لے کچھ بھی نہیں کروں گا، جو کرتا ہوں وہی کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے کہ جس کی وجہ سے آپ کا آخری وقت ہو جائے؟ کہنے لے نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کہنے کیوں؟ کہنے اس لیے کہ میرا نظام الاوقات ہی ایسا بنا ہوا ہے، میں نے شروع سے اپنے نظام الاوقات کو ایسے ترتیب دے رکھا ہے، اس میں کسی نئی چیز کے اضافے کی جگہ ہی نہیں ہے بھائی، پوری ترتیب ایسی بنائی ہوئی ہے، میں ہر روز کو جو ہے وہ ایسے ہی عمل کرتا ہوں کہ جیسے میرا یہ آخری دن ہے، بس میں تو پہلے سے اسی پہ چلتا ہوں۔ اور یہ چیز جو ہے یہ ہم نے اپنے حضرت حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر دیکھی سکر میں۔ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ میاں ہم نے تو یہ بیگ بھی تیار کر رکھا ہے، یہ کفن بھی تیار کیا ہوا، ابھی کہو تو سفر پہ چلنا ہے تو تیار ہیں، جہاں دین کی خاطر جانے کو کہو گے چل دیں گے، کسی خاص تیاری کی ضرورت نہیں ہے، بیگ اٹھائیں گے چل پڑیں گے کندھے پہ ڈال کے۔ اور اگر جو ہے وہ ملک الموت آ جائیں گے جی آپ کو دوسرے سفر پہ جانا ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، یہ لو، اس کے لیے بھی کوئی اضافی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تیار بیٹھے ہیں۔ تو ایسا نظام الاوقات ہم اپنا بنائیں کہ اس کے اندر جو ہے اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا آخری وقت آ رہا ہے تو کم از کم اس کی تیاری تو ہو پہلے سے، اور یہ تو پتہ چلتا نہیں ہے، کسی کو بتا کے وقت نہیں آتا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو کہ کسی اچھی حالت کے اندر جو ہے وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اچھی حالت میں اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ابھی یہ پچھلی جمعرات کو ہی غالباً یہ شرف آباد کی جو مسجد ہے اس کے امام صاحب کا انتقال ہوا،
فجر کی نماز کے لیے آپ روزہ رکھ کر وضو کر کے فجر کی نماز کے لیے نکلے، طبیعت خراب ہوئی، انتقال ہو گیا. نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، انتقال ہو گیا. وقت بتا کے تو نہیں آیا، لیکن کتنی اچھی حالت کے اندر آ گئی. آدمی اچھی حالت میں لگا ہوا ہوگا تو اس کی اچھی حالت میں موت آئے گی نا. تو اس لیے میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، یہ اللہ نے جو آپ کو یہ 10 دن دیے ہیں، ان 10 دنوں کے اندر اپنا نظام الاوقات ترتیب دو. اپنی ایک ترتیب بناؤ کہ آج میں نے پورے دن میں صبح سے لے کر یہاں تک رات تک جو ہے میں نے یہ کام کرنا ہے. پوری ایک ترتیب آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، بلکہ ایک پرچے پہ لکھ لو اور پھر اس کی حاضری لگاؤ کہ ہاں جی میں نے یہ کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا. آج میں نے کون سی سنت پڑھی، کون سی سنت نہیں پڑھی. آج میں نے کتنی تلاوت کی، کتنی تلاوت نہیں کی. آج میں نے کتنا ذکر کیا، کتنا ذکر نہیں کیا. پوری اس کی جو ہے وہ ترتیب اپنے اس میں لگاتے چلے جاؤ. نظام الاوقات، نظام الاوقات بنا لو، احتساب الاوقات کر لو، یعنی اس کا احتساب کرتے جاؤ کہ ہوا بھی کچھ نہیں ہوا. پرچہ بنا کے رکھ دیا تھا، آخری دن جو ہے وہ نکال لیا ہو یہ بھی کچھ تھا میں نے بنایا تھا. نہیں، ایسا نہیں، بلکہ آج بناؤ تو پھر اس کے مطابق احتساب بھی اپنا کرتے چلے جاؤ، دیکھتے چلے جاؤ کہ میں نے کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا. پھر فائدہ اٹھاؤ گے اس وقت سے اور ان دنوں سے. اگر یہ چاہتے ہو کہ رمضان المبارک جب ختم ہو تو ہمیں کچھ آ جائے، ہمارا کچھ اللہ سے تعلق جڑ جائے، ہم اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھے ہیں، ہمارا کوئی فائدہ ہو جائے، ہم جو ہے وہ خالی ہاتھ یہاں سے نہ جائیں، ہم کچھ یہاں سے لے کر جائیں، تو پھر اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اپنے اوقات کو جو ہے وہ کارآمد بنانا پڑے گا. اپنے وقت کو جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچانا پڑے گا. یہ اعتکاف جو ہے وہ صرف اس لیے نہ ہو کہ آپ دسترخوان کو جو ہے وہ بھرنے والے بنے، بلکہ آپ جو ہے وہ پہلی صف کو بھرنے والے بنے. آپ کو فکر ہو، آپ کو عبادت کے اندر مزہ آئے، آپ کو کسی اور طرف جو ہے وہ نظر ہی نہ ہو. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اعتکاف میں بیٹھنے کی ایک شرط جو تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ کو کوئی کچھ کام نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ خاموش بیٹھیں گے بس. کوئی ایسی شرط نہیں تھی آپ نے نہیں پڑھنا نہ پڑھو، آپ سونا چاہتے ہیں سو جاؤ، کوئی پابندی نہیں ہے کہ کیوں سو رہے ہو اس وقت کے اندر، سونا چاہتے ہو سو جاؤ، پڑھنا چاہتے ہو پڑھ لو. لیکن صرف جو ہے پابندی دی تو کس چیز کی؟ بولنے کی اجازت نہیں ہے، بس خاموش رہو. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی جب برباد ہوتا ہے، آدمی جو اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے وہ اسی زبان کی وجہ سے ہی کرتا ہے کہ ادھر ادھر باتوں میں لگ گیا، وقت ضائع ہو گیا. اور ہوتا بھی یہی ہے، بات تو ذرا سی شروع ہوتی ہے اور پھر شروع ہوتے کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے. تو اس لیے ان اوقات کے اندر جو اللہ نے آپ کو یہ عطا فرمائے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ جو ہے وہ اس بیان کے اندر بیٹھ گئے تو آپ نے شب قدر کو پا لیا ہے. بس باقی جو ہے وہ ساری رات آرام کرنا ہے، بیٹھ کے گپے لگانی ہیں، باتیں کرنی ہیں. بیان میں تو بیٹھ گئے تھے نا جی ہم نے، نہیں. اصل کیا ہے کہ بیان کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے وہ کتنا اپنے وقت کو کارآمد بناتے ہیں. جو سحری سے پہلے تک کا وقت ہے آپ اس کے اندر کیا معمول بناتے ہیں اپنا.
تو اپنا نظام الاوقات درست کر لو، اس کی ترتیب بنا لو، ترتیب بنا کے چلو۔ زیادہ کا نہیں کہتے کہ آپ جو ہے وہ بہت زیادہ عبادت کریں، نہیں، بہت زیادہ نہیں کریں، لیکن کم از کم ایک ترتیب کے ساتھ چلو۔ ترتیب کے اندر جو ہے وہ برکت ہوا کرتی ہے، ترتیب کے اندر فائدہ ہوا کرتا ہے، ترتیب کے اندر جو ہے وہ ایسے ایسے آدمی کام کر جاتا ہے کہ جو کئی لوگ نہیں کر پاتے۔ ہمارے حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، شہید اسلام مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراسم، ان کی جب شہادت ہوئی تو جو وہ کام ایک اکیلے آدمی کر رہے تھے، 6 آدمیوں نے ان کے کام کو سنبھالا تھا، پھر بھی پورا نہیں کر پا رہے تھے۔ 6 آدمیوں نے، عام آدمی نہیں، بڑے بڑے حضرات، حضرت مفتی نظام الدین شامزئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات، حضرت جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت، حضرت مفتی جمیل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت اور دیگر ایسے بڑے حضرات کہ جو کہ خود اس فن کے، خود اس لائن کے جو ہے وہ بڑے اہم لوگ تھے، لیکن وہ بھی 6 آدمی مل کے جو ہے اس ایک آدمی کے کام کو جو ہے سنبھالنے کی فکر میں پڑے، جب بھی پورا نہیں ہو پا رہا تھا۔ ایک آدمی جو اپنے کام لگا ہوا تھا، کیا تھا کہ نظام الاوقات، ترتیب بنائی ہوئی تھی اپنی، کہ اس وقت کے اندر جو ہے میں نے یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے، بس پھر کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ چھوڑ کے بیٹھ گئے کہ جی اس وقت کے اندر سستی ہو رہی ہے، ابھی باتیں کر لو، بعد میں دیکھ لیں گے۔ آج اگر عصر کی سنت چھوڑ گئی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیا ہو گیا میاں، کل تو پڑھی تھی نا، کل پھر پڑھ لیں گے، ایک دن کا بیچ میں وہ بھی ہو جائے تو کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب تفسیر بیان القرآن کو لکھ رہے تھے تو حضرت کا معمول تھا، حضرت نے کہتے ہیں کہ 1000 سے زائد حضرت کی تصانیف ہیں، 1000 سے زائد تصنیفیں بھی ایسی چھوٹی چھوٹی سی نہیں ہیں، بڑی بڑی تصنیفیں ہیں، لیکن صرف جو ہے وہ دن کے اندر صرف 2 گھنٹے اس کام کو دیا کرتے تھے، بس زیادہ نہیں، 2 گھنٹے دیا کرتے تھے بس۔ لیکن ان 2 گھنٹوں کے اندر جو انہوں نے، کیونکہ ایک ترتیب پہ چلے، ایک مقرر اس پہ کر کے چلے، تو اس کے اندر اللہ نے ایسی برکت ڈال دی کہ اتنی تصانیف کر گئے، اتنے کام کر گئے، حتیٰ کہ ان کے استاد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اور وہی وقت جو ہے ان کے تصنیف کا تھا، تو اپنے استاد سے فرمائے لگے کہ حضرت یہ وقت تھوڑا سا تصنیف کا، اگر آپ اجازت دیں تو اپنے معمول کو پورا کر کے آ جاؤ۔ حضرت نے فرمایا کہ ہاں بھائی، اپنے معمول کو پورا کرو۔ وہ گئے، 5 منٹ کے بعد واپس آ گئے۔ حضرت نے فرمایا بھائی کیوں آ گئے اتنی جلدی؟ کہ لے جی معمول پورا کر لیا، بس تھوڑا سا لکھ لیا اور آ گیا، تاکہ اس کے اندر ناغہ نہ ہو، بے برکتی نہ ہو، اللہ کی طرف سے برکت حاصل رہے اس کے اندر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ یہاں الحمدللہ میں اعتکاف کرتے ہوئے، اس مسجد کے اندر یہ اعتکاف کرتے الحمدللہ 14واں سال ہے، یہ 14 سال سے الحمدللہ یہ اعتکاف کی ترتیب چل رہی ہے الحمدللہ۔ لیکن اس کے اندر پتہ نہیں کتنے ایسے احباب، کتنے ایسے ساتھی ہیں جو شروع میں تھے اب نہیں ہیں، کوئی دنیا میں ہی نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ اپنی مصروفیات میں ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کسی میں، کوئی کسی میں، کسی معاملے میں۔ جو لوگ پہلے بیٹھ سکے تھے وہ اب نہیں بیٹھ سکے۔ اب ہمیں بھی نہیں معلوم کہ آئندہ سال کے اندر جو ہے وہ ہم بیٹھ سکیں گے نہیں بیٹھ سکیں گے۔ یہ 10 دن کے بعد جو ہے، یہ 10 دن ہمیں دوبارہ ملیں گے نہیں ملیں گے، دوبارہ اللہ کی مہمانی ہمیں ملے گی یا نہیں ملے گی، اللہ ہمیں دوبارہ مہمان بنائیں گے نہیں بنائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نماز کی قبولیت دیکھنا ہو تو اس کا ایک طریقہ کار کیا ہے؟
نماز کی قبولیت کو دیکھنے کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق مل گئی تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی پہلی نماز اللہ کے ہاں قبول ہو گئی، کہ اللہ نے آپ کو جو توفیق دی ہے دوسری نماز کی وہ اسی لیے دی ہے کہ اللہ نے آپ کی پہلی نماز کو قبول فرمایا۔ تو ایک اعتکاف کے بعد اگر دوسرے اعتکاف کی آپ کو موقع مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پہلا اعتکاف اللہ نے قبول کیا ہے، آپ کو اپنے گھر کے اندر جو بلایا تھا اس کو، آپ کی مہمان نوازی کو اللہ نے پسند کیا، آپ کو دوبارہ مہمانی کے لیے بلا لیا۔ تو اس لیے ہم ایسی کوشش کر کے جائیں کہ جب یہاں سے اٹھ کر جائیں تو اللہ ہماری مہمانی سے خوش ہو، جب خوش ہوتا ہے جب ہی دوبارہ بلاتا ہے۔ بعض لوگ مہمان ایسے آتے ہیں کہ جن کا مہمان آنا ہی پسند نہیں ہوتا، کہ بھائی یہ تو اللہ کرے کہ بس جلد سے جلد جائے، اس کو ٹلاؤ اس کو، بلکہ بعض دفعہ تو ابا گھر پہ نہیں ہے، باہر سے ہی کہہ دو نہیں ہے مہمان، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے ملنا ہی پسند نہیں ہے، یا اس کو بلا لیا تو بٹھا کے خوب انتظار کراؤ تاکہ تھکا کے جو ہے وہ پھر دوبارہ آئے ہی نہیں۔ اور بعض کا کیا ہوتا ہے، پتہ چلے کہ اچھا وہ صاحب آئے، فوراً لپک کر آتے ہیں کہ ارے بھائی جلدی جلدی بلاؤ، اندر بلاؤ، اور مہمان ہے، خاص مہمان ہے بھائی، ان کے لیے یہ چیز لے کر آؤ، وہ چیز لے کر آؤ، ایسا کرو ویسا کرو۔ مہمان کی الگ الگ قسمیں ہو جاتی ہیں نا۔ آپ بھی اللہ کے گھر میں مہمان آئے، اب کیسے مہمان ہیں، اس چیز کو ہم خود اس سے وہ کریں گے، ہم کیسے مہمان ہیں۔ اگر ہمارے اعمال، ہماری ترتیب، ہمارا طریقہ کار، ہمارا اعتکاف ایسا ہوا کہ جو اعتکاف کو صحیح طور پر گزارنے والا ہوا، صحیح طور پر اس کے اوپر عمل کرنے والا ہوا، تو پھر تو ہم اس بات کی اللہ سے امید کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں دوبارہ بھی بلائیں گے۔ اور اگر نہیں تو پھر جو ہے وہ اللہ بھی کہیں گے کہ بھئی یہ کوئی فائدہ مند آدمی نہیں ہے، کام کا آدمی نہیں ہے، اس کو واپس بھیجو، اس کے دل میں ہی خیال مت ڈالو، ہم نے تو اس کو بلایا تھا لیکن اس نے جو ہے ہماری مہمانی کی قدر ہی نہیں کی، ہم اس کو نوازنا چاہتے تھے لیکن اس نے اس کی قدر ہی نہیں کی۔ تو اس لیے اللہ کی طرف سے یہ آپ کو موقع ملا ہے، یہ پہلی رات ہے، اس پہلی رات کے اندر اپنا نظام الاوقات بناؤ، اور نظام الاوقات بنا کے اس کے مطابق اپنے آپ کو چلاؤ، تاکہ آپ کی ترتیب صحیح بنے، اور آپ جب یہاں سے جائیں تو پھر آپ کو ایسی عادت ہو، اس کی ایسی ترتیب بنی ہوئی ہو کہ آپ اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ پھر وہاں سے یہاں سے اٹھ کر جانے کے بعد آپ کی نہ اشراق چھوٹے، نہ چاش چھوٹے، نہ اوابین چھوٹے، نہ تہجد چھوٹے، اور اگر اس کے اندر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے کمی بھی آئی تو کم از کم ان چیزوں کی جگہ پر فرض نماز کی تو اہتمام ہو سکے گا، اور فرض بھی اگر یہ چیزیں چھوٹی تو فرض چھوٹے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت، ایک طریقہ کار ہے کہ آدمی جب جس چیز کے اندر محنت کر رہا ہوتا ہے تو اس سے اونچے کا درجہ اسی نیچے والے کے ذریعے سے ملا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ فرض کا اہتمام چاہتے ہیں، اچھے انداز سے فرض چاہتے ہیں، ایک تو ہے کہ آنکھ کھل گئی پڑھ لی، جماعت سے نہیں ملی گھر پہ پڑھ لی، ادا نہیں ہوئی قضا پڑھ لی، اور ایک یہ کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ وقت کے اوپر پڑھوں، میں مسجد میں پڑھوں، تو اس کا آسان طریقہ یہ کہ آپ سنتوں کا اہتمام کر لیں، آپ اشراق کی، چاش کی، اوابین کے اہتمام شروع کر دیں، اللہ آپ کو تہجد کی نماز ادا کریں گے، اللہ آپ کو یہ پانچوں نمازیں جو ہیں اس کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ کم درجے کی چیز کے اوپر جو ہے وہ اتنا اہتمام کر رہا ہے، تو میں اس کو اعلیٰ درجے کی چیز دوں نا، کیونکہ اللہ کی شان تو اونچی ہے نا، بڑی شان ہے، اللہ ہمارے اعتبار سے تو نہیں دیتے، اللہ اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں۔ جب آدمی جو ہے وہ چھوٹی چیز کے اوپر
فرض کے مقابلے میں سنت کا درجہ کم ہے. یہ نہیں ہے کہ سنت وہ اس کی چیز نہیں ہے، اہتمام کی چیز نہیں ہے، بلکہ فرض کے مقابلے میں اس کا درجہ کم ہے. لیکن جب آدمی سنت کا اہتمام کرتا ہے تو سنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے فرض کے اندر اہتمام کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. فرضوں کے اندر آپ سنتوں کا اہتمام شروع کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی فرضوں کے اندر اہتمام کو ایسا کر دیں گے کہ آپ جو ہے اس کے اندر فکر میں لگے رہیں گے کہ میری کوئی چھوٹے نہیں ہے. یہ جو ہم اپنے بزرگوں کا سنتے ہیں کہ ان کی کئی سال تک نمازیں جو ہے وہ تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی. وہ کیوں نہیں چھوٹی؟ ابھی ہم آئیدہ نمازیں پڑھتے ہیں، کیوں نہیں چھوٹتی؟ اس لیے کہ وہ اپنی نمازوں کے اندر سنتوں کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں. فرض نماز کے اندر بھی جو ایک سنت ہے اس سنت کو بھی ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چھوٹے نہیں مجھ سے. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے فرضوں کے اندر پھر ان کو اہتمام کے ساتھ پورے طور پہ ادا کرواتے ہیں. آپ یہاں بیٹھے ہوئے، ہماری ایک چھوٹی سی کتاب ہے آؤ نماز سیکھیں، وہ لیں، خریدیں، کیونکہ دینے کو ہدیہ دینے کو تو ہم ویسے بھی دے دیں گے، لیکن ہم نے گزشتہ رمضانوں کے اندر یہ بات دیکھی ہے کہ جب ہدیہ دو تو وہ جیسے دیا جاتا ہے ویسے ہی چلا جاتا ہے، اس کی پڑھنے وڑھنے کی کچھ نہیں ہوتی. اور جب یہی نہیں پڑھ رہے تو پھر گھر جا کے کیا پڑھیں گے؟ لیکن اپنے جب جیب سے پیسہ جاتا ہے تو پھر اس کی اہمیت بھی ہوتی ہے. تو جس کو اہمیت ہے، جو سمجھتا ہے، وہ لے کتاب کو، اور کتاب کو لے کر اس کے اندر پڑھے، دیکھے کیا کیا سنتیں ہیں، کیا کیا واجبات ہیں نماز کے اندر. میں اپنی نماز پڑھتا ہوں تو کتنی سنت کے مطابق ہے، مجھے کیا چیز دیکھنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اس کے مطابق جو ہے وہ کرے تو ہوگا. مانگی اپنے رب سے کتاب موجود ہے، اس کے اندر جو ہے صبح کی دعائیں الگ، شام کی دعائیں الگ، رات کو سوتے وقت کی دعائیں الگ، اللہ سے استغفار الگ، اللہ سے مانگنا الگ، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اس کو لیں، اس کو پڑھیں، اپنے اوقات کے اندر لے کر آئے. یہ چیز جو ہوگی اس اہتمام کے ساتھ جتنا اہتمام کریں گے آپ کا اعتکاف اتنا اچھا ہوگا. آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں تو کچھ سیکھ کر جائیں، کچھ لے کر جائیں. ہم آپ کو جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پہ کچھ نہیں کر سکتے. ہم نے سختیاں کر کے بھی دیکھی شروع میں کافی، اس کے اوپر بھئی ایسے کرو ایسے کرو، کیوں ایسے بیٹھے ہو، کیوں ایسے وقت کو ضائع کر رہے ہو، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا جب تک آپ خود اپنی مرضی سے نہیں کرو گے. کہہ سکتے ہیں، کہتے رہیں گے، نصیحت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جب تک آپ کا دل خود نہیں چاہے گا جب تک کچھ نہیں کر سکتے. تو اس لیے اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں اور اپنے وقت کو کارآمد بنائیں، اپنا نظام الاوقات ترتیب دیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ کام کو کرنے کی کوشش کریں. قرآن کریم کی ترتیب کا بھی کہ میں جو ہوں وہ صبح میں اتنا قرآن شریف پڑھوں گا، دوپہر میں اتنا پڑھوں گا، رات میں اتنا پڑھوں گا، اور میں یہ کم از کم یہ ساری سنتیں جو ہے، یہ دن کی سنتیں، رات کی سنتیں، فجر کی سنت، اشراق، چاش، توابین، اس کا تو ضروری اہتمام رکھیں. اور اذان سے پہلے، اذان کے اوقات آپ کو سب کو معلوم ہے، اذان کے وقت ہونے سے پہلے اپنے آپ کو کھڑا کریں اور تیار ہو جائے کہ بس اب جو ہے میں نے جا کے وضو کرنا ہے، تیار ہونا ہے، پہلے سے آ کے صف کے اندر بیٹھنا ہے. میری پہلی صف چھوٹنی نہیں چاہیے، میری تکبیر اولیٰ چھوٹنی نہیں چاہیے، میں جو جماعت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ نماز ادا کروں. تو یہ ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے، اور آپ جو ہے وہ انشاءاللہ یہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دیں، دین پر چلنا آسان فرما دیں، دین کی سمجھ نصیب فرما دیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. یونس بھائی اور بچوں کے لیے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے. یہ ہمارے پرانے ساتھی تھے،
فلاں مسجد کے انتقال کر گئے، اور بہت ہمارے بڑے معاونین میں سے اور بہت اچھے ساتھیوں میں سے تھے، وہ بھی بیچارے انتقال کر گئے، ان کی اہلیہ بھی انتقال کر گئیں، دونوں ہی چلے گئے، بچے بیچارے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے بچوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اچھی ان کے لیے معاملات فرمائے۔ یہی چیز دیکھنے کی چیز ہے، سوچنے کی چیز ہے۔ ماشاءاللہ بڑے مضبوط آدمی نظر آتے تھے، اور بات کرنا اور قہقہ لگانا ایسا جیسے بڑا یعنی زندہ دل آدمی جس کو کہتے ہیں نا، وہ قسم کے آدمی تھے۔ لیکن بس بیمار پڑے، ایسے ہی گردے وردے فیل ہوئے، چلے گئے۔ تو نہ آدمی کا کڑیل ہونا اس کو جو ہے موت سے بچا سکتا ہے، نہ آدمی کا زندہ دل ہونا اس کو موت سے بچا سکتا ہے، جانا سب نہیں ہے۔ تو اس لیے جتنی بھی زندگی اللہ نے جیسی دی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اچھے سے اچھی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حذیفہ بابر کی مغفرت کو لواحقین کے صبر۔ یہ بھی بیچارہ ہمارا نوجوان بچہ تھا، اور حافظ قرآن تھا، اور بنوری ٹاؤن کے فاضل تھا حذیفہ بابر۔ یہ ابھی گزشتہ سالوں کا ہی فارغ تھا، میرے خیال سے بمشکل تمام 26-27 سال کا ہوگا، 28 سال کا ایسا ہوگا۔ تو وہ بھی ابھی بیچارہ اسی ابھی رمضان کے اندر ہی اس کا، رمضان میں ہوا نا، رمضان کے اندر ہی اس بیچارے کا انتقال ہوا، ڈینگی ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ تو نوجوان بچہ تھا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ ایسی اور جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں جو معاون ہیں، ہمارے وسیم بھائی ہیں، ان کی والدہ، ان کے والد ہیں، اور یہ دیگر ہمارے احباب ہیں جنہوں نے شروع سے ہمارے ساتھ تھے، شاہد بھائی تھے، اللہ تعالیٰ اقبال منیار صاحب تھے، اور دیگر حضرات تھے جو شروع سے ہمارے ساتھ تھے اور ہمارے ساتھ لگتے تھے اور دعائیں دیتے تھے، کام کرتے تھے، خدمتیں کرتے تھے، سب مل کر۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی ایسے احباب ہیں جو موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت تندرستی سے نوازے، اور جو موجود نہیں ہیں، جو انتقال کر گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ کن کی؟ اچھا، ایک صاحب جو ہے وہ ان کی بیٹی بیمار ہے، دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة۔ يا حي يا قيوم لا اله الا انت برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور۔ اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا
ولسانا ذاکرا ورزقا حلالا طیبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار برحمتك يا عزيز يا غفار برحمتك يا عزيز يا غفار۔ اے رب کریم، آپ نے ہی اپنے فضل سے یا اللہ ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ آپ نے اپنے فضل سے ہمیں اپنے گھر میں لا کر بٹھایا ہے۔ اللہ آپ اپنی فضل و کرم سے ہمارے یہاں بیٹھنے کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول بھی فرما لیجیے۔ اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ عالی میں ہمارے اس بیٹھنے کو قبول بھی فرما دیجیے۔ اللہ آپ نے اپنے پاس لا کے بٹھایا ہے۔ اللہ آپ یہ اعمال کی توفیق بھی عطا فرما دیجیے۔ اللہ ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرما دیجیے جس سے آپ کی رضا حاصل ہو جائے، جس سے آپ کی محبت حاصل ہو جائے۔ یا اللہ جس کی وجہ سے یہ اعتکاف کارآمد ہو جائے، اللہ جس کی وجہ سے اللہ یہ اعتکاف ہماری زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے۔ اے میرے پیارے رب، میرے پیارے رب، اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اس اعتکاف کو ہماری زندگی بدلنے کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اللہ اس کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اللہ ایک کامیاب زندگی گزارنے والا اس اعتکاف کی برکت سے ہمیں بنا دیجئے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اپنے وقت کو ضائع کرنے سے ہمیں بچا لیجئے۔ اللہ وقت کو ضائع کرنے سے ہمیں بچا لیجئے۔ اے اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ان نوجوانوں کو یہاں پر لا کے بٹھایا ہے۔ یا اللہ ان نوجوانوں کے دل میں اپنے کلام پاک کی محبت ڈال دیجئے۔ اے اللہ اپنے کلام پاک کا مزہ ان کو نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ کلام پاک کی تلاوت کے اندر یا اللہ ان کو مزہ اور لطف نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ دل اس میں لگا دیجئے۔ اے اللہ نماز میں ان کا دل لگا دیجئے۔ اے اللہ ذکر میں ان کا دل لگا دیجئے۔ اے اللہ تلاوت میں ان کا دل لگا دیجئے۔ اے اللہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنا دیجئے۔ اللہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنا دیجئے۔ اے اللہ آپ کے ہی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، اے اللہ آپ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو بنا دیجئے۔ اللہ ان کو نمازوں میں لطف نصیب فرما دیجئے، ذکر میں مزہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ان کو یا اللہ اسے مزہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ ان کو نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ آپ ان کے وقت میں برکت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ یہ سب کے سب یہاں پر آ کے بیٹھے ہیں، یا اللہ ان 10 دنوں کے اندر ان کی کوئی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو۔ اے اللہ ان کا اہتمام کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ان کو فکر نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کے دل و دماغ میں یا اللہ نماز کا وقت ہوتے ہی الارم بجا دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے دل و دماغ میں اللہ الارم بجا دیجئے۔ اے اللہ ان کے یا اللہ نماز کی طرف رغبت نصیب فرما دیجئے، نماز کا ذوق نصیب فرما دیجئے، یا اللہ نیک اعمال کا شوق نصیب فرما دیجئے۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب اس مسجد کو یا اللہ اس اعتکاف کے دنوں میں خوب بارونق بنا دیجئے اپنے ذکر کے ذریعے سے۔ اے اللہ ہر طرف اپنے ذکر کی صدائیں بلند کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اس جگہ کے اوپر یا اللہ یہ 55-60 لوگ جو بیٹھے ہیں، اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہر طرف یا اللہ ذکر کی صدائیں بلند ہونے لگ جائیں۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اس وقت کو کارآمد بنا دیجئے، اس وقت کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ نے اپنا فضل فرمایا ہے، ہمیں یہاں پر لا کر بٹھایا ہے، یا اللہ یہ فضل بھی فرما دیجئے، یہ فضل بھی فرما دیجئے کہ اے اللہ ہم اپنے وقت کو ضائع کرنے والے نہ بنیں۔ اے اللہ ہم اپنے وقت کو کارآمد بنانے والے بن جائیں۔ اے اللہ ہم اپنے وقت کو فائدہ مند بنانے والے بن جائیں۔ اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمارے یا اللہ ہمیں عافیت و خیر نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ یہ اعتکاف جو شروع ہوا ہے، اے اللہ عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ،
تندرستی کے ساتھ، یا اللہ ہر فتنے ہر شر سے حفاظت کے ساتھ، یا اللہ اس کو عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا دیجئے، ہر غلطی سے اللہ حفاظت فرمائیے، اپنے گھر کی یا اللہ ناقدری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ اپنے گھر میں یا اللہ کوئی ایسا کام جو آپ کو ناپسند ہو یا اللہ اس کے کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ یا اللہ یا اللہ ان دنوں کے اندر، ان اعتکاف کے دنوں میں یا اللہ اس مسجد سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اے اللہ اس مسجد کے فیض کو عام اور تام فرما دیجئے، سارے عالم میں اس کے فیض کو عام و تام فرما دیجئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں یہاں سے کچھ سیکھ کر جانے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ یہاں پر آئے ہیں، یا اللہ ہمیں زندگی کا بہترین وقت اس وقت کو بنا دیجئے، اے اللہ بہترین وقت اس وقت کو بنا دیجئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اس وقت کی برکت سے ساری زندگی اپنی اطاعت و فرمانبرداری والی بنا دیجئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اس وقت کی برکت سے، اس اعتکاف کی برکت سے، اس شب قدر کی برکت سے یا اللہ ہماری زندگیوں کو یا اللہ اپنی اطاعت و فرمانبرداری والی زندگی بنا دیجئے، اے اللہ اپنی پسندیدہ زندگی بنا دیجئے، اے اللہ جیسا آپ دیکھنا چاہتے ہیں ویسا بنا دیجئے، اللہ جیسا آپ دیکھنا چاہتے ہیں ویسا بنا دیجئے، اے اللہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جو انسانوں کو اور جنوں کو جو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اے اللہ آپ ہمیں اپنے عبادت گزار بندوں میں شامل فرما دیجئے، اللہ آپ ہمیں اپنے عبادت گزار بندوں میں شامل فرما دیجئے، جس مقصد کے لیے آپ نے ہمیں پیدا کیا اس مقصد کو پورا کرنے والا بنا دیجئے، اللہ جس مقصد کے لیے آپ نے ہمیں پیدا کیا اس مقصد کو پورا کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس مقصد کو پہچاننے والا بنا دیجئے، اس مقصد کی طرف یا اللہ قدم اٹھانے والا بنا دیجئے، اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ عافیت و خیر نصیب فرما دیجئے، اے اللہ اس اعتکاف کو یا اللہ پورا کرنے میں یا اللہ جن حضرات نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو بہترین جزائے خیر نصیب فرمائیے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے بہترین جزائے خیر نصیب فرمائیے، اے اللہ جو دامے درہمیں سخنیں جس اعتبار سے بھی خدمتیں کر رہے ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ ان کو بہترین جزائے خیر نصیب فرمائیے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیے، ان کو صحت و عافیت تندرستیاں نصیب فرمائیے، اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ آپ نے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا ہے، اپنے اس گھر میں جمع فرمایا ہے، اے اللہ جنت میں بھی جمع فرما دیجئے، اللہ جنت میں بھی جمع فرما دیجئے، اے اللہ آپ نے ہمیں یہاں اس گھر میں جمع فرمایا ہے، یہاں حاضری کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ آپ نے بیت اللہ والے گھر میں بھی جمع فرما دیجئے، اللہ وہاں کی حاضری بھی نصیب فرما دیجئے، اللہ وہاں کی بھی بابرکت حاضری نصیب فرما دیجئے، اللہ وہاں کی بابرکت حاضری نصیب فرما دیجئے، اللہ عمرے کی سعادت ہم سب کو نصیب فرمائیے، حج کی سعادت ہم سب کو نصیب فرمائیے، بار بار کی حاضری نصیب فرمائیے، اے اللہ ہم اسباب وسائل کے محتاج ہیں، آپ نہیں ہیں، اے اللہ آپ جیسے چاہتے ہیں اسباب وسائل مہیا فرما دیتے ہیں، اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے اللہ آپ ایسے اسباب وسائل مہیا فرما دیجیے، بار بار نصیب فرما دیجئے، کہ اللہ ہمیں وہاں کی حاضری نصیب ہو جائے، وہاں کی حاضری نصیب ہو جائے، وہاں کا طواف نصیب ہو جائے، وہاں کی سعی نصیب ہو جائے، اے اللہ آپ کے رسول آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس کی زیارت نصیب ہو جائے، اے اللہ وہاں کی حاضری با ادب حاضری نصیب فرما دیجئے، اے اللہ با ادب حاضری نصیب فرما دیجئے، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ایمان والی زندگی نصیب فرمائیے، ایمان کے پر خاتمہ نصیب فرمائیے، اللہ ایمان والی زندگی نصیب فرمائیے، ایمان کے پر خاتمہ نصیب فرمائیے، اے اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت و عافیت نصیب فرما دیجئے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو مقروض ہیں اللہ ان کو قرضوں سے خلاصی نصیب فرما دیجئے، جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے، جو رزق کی تنگی کا شکار ہے اللہ ان کی رزق کی تنگی کو دور فرما دیجئے، جو گھر میں بچوں کی وجہ سے پریشان ہے اللہ ان کے بچوں کو نیک و صالح بنا دیجئے،
جو بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ نباہ والے رشتے نصیب فرما دیجئے، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک و صالح اولاد نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم آپ کی ایک ایک نعمت کے محتاج ہیں، آپ ہمیں اپنی نعمتیں خوب خوب نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ اور ان نعمتوں پر شکر کی توفیق بھی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم آپ کی دنیا کی نعمتوں کی محتاج ہیں، آخرت کی بھی نعمتوں کے محتاج ہیں۔ اے اللہ ہمیں دونوں نعمتیں نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں دونوں نعمتیں نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ اور جو نعمت نصیب فرما دیں اے اللہ اس میں اضافہ تو فرما دیجئے، اے اللہ اس میں کمی نہ فرمائیے، اے اللہ ہمیں اس سے محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے ویسے ویسے نعمتوں میں اضافہ فرماتی جائیے، اے اللہ ویسے ویسے نعمتوں میں اضافہ فرماتی جائیے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ صحت کی نعمت نصیب فرمائیے، اے اللہ صحت کی نعمت نصیب فرمائیے، عافیت کی نعمت نصیب فرمائیے، وقت کی قدر کی نعمت نصیب فرمائیے، گھروں میں سکون کی نعمت نصیب فرمائیے، گھروں میں خوشیوں کی نعمت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اچھے دوست احباب کی نعمت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ دین پر چلنے کی نعمت نصیب فرمائیے، دین کو سمجھنے کی نعمت نصیب فرمائیے، دین کی قدر کی نعمت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے حسن خاتمہ کی نعمت نصیب فرمائیے، اے اللہ حسن خاتمہ کی نعمت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ دوسروں کی محتاجگی سے حفاظت فرمائیے، اپنا محتاج بنائیے، اے اللہ اپنا محتاج بنائیے، معذوری کی محتاجگی سے کی زندگی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جن جن حضرات نے بھی دعا کے لیے کہا ہے یا کہنا چاہتے تھے کہہ نہ سکے، اے اللہ یہ کہا ہو ہمیں یاد نہ ہو، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر ایک کی یا اللہ دعاؤں کو قبول فرما دیجئے، جو ان کا ہم پر حق ہے اللہ اس حق کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ اس حق کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ اس حق کو پورا فرما دیجئے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔